جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے، تو یہ چیز ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی، بدترین نتائج دکھا دیتی۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اس فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا۔ یعنی شیطان کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ برائی کا، عریانی کا، بے حیائی کا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ انسان صحیح راستے پہ چلے۔ شیطان انسان کی رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑ ہے۔ وہ انسان کو قدم قدم پر چاہتا ہے کہ وہ برائی کی طرف آئے، قدم قدم پہ ورغلاتا ہے۔ لیکن اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو تو انسان شیطان کے پیچھے ہی چلتا جائے۔ تو ہمیں شیطانی جو ہتھ کنڈے ہیں ان سے بچنا ہوگا، شیطانی جو وسوسے سے ہیں ان سے دور ہونا ہوگا۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں، یعنی قدرت والے، وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے۔ انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اب اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی تو اس میں ایک تھے مستہ بن اساسہ، جو کہ ان کے رشتہ دار تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مذکورہ بالا آیتوں میں جب اللہ تعالیٰ نے میری برات نازل فرما دی تھی، یعنی اللہ نے ان کو بری و ذمہ کر دیا تھا تہمت سے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ کے لیے مستہ بن اساسہ کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیں گے، کیونکہ انہوں نے نہ رشتہ داری کا کوئی لحاظ کیا اور نہ ان احسانات ہی کی کچھ شرم کی کہ وہ ساری عمر ان پر، ان کے خاندان پر کرتے رہے تھے۔ یعنی ساری عمر سے ان کی کفالت کی، ان کو کہہ لیں کہ ان کو راشن دیتے یا ان کو ان کی مدد کرتے، ہیلپ آؤٹ کرتے رہے، شروع سے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک۔ تو جب یہ ان پر تہمت لگی تو ان میں مستہ بن اساسہ بھی شامل تھے کہ جو ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ اس وقت پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو پتہ چلا کہ یہ بھی اس میں شامل ہے تو انہوں نے قسم کھا لی۔ اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں اور قدرت والے ہیں، اللہ نے ان کے پاس مال و دولت دیا ہے، وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے۔ یعنی جو گناہ انہوں نے کیا ان کے پلڑے تو آئے گا، لیکن اب جو آپ نیکی کر رہے تھے اس سے باز نہیں آنا چاہیے۔ اب کوئی بھی آپ نیکی کریں تو اس لیے نہ کریں کہ فلاں میرے ساتھ اچھا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا ہوں، اگر فلاں میرے ساتھ برا ہے تو میں نیکی روک لوں، میں اس کے ساتھ اچھائی نہ کروں، احسانات روک لوں، ایسا نہ کریں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا یا کسی نے کسی ٹائم پہ آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، کوئی تہمت لگائی، کوئی گالی دی، کوئی بری بات آپ کے بارے میں کی، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس پر، آپ اگر خرچ کر رہے ہیں، اس کو منتھلی دے رہے ہیں، آپ اس کو اینولی دے رہے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کی مدد کر رہے ہیں، تو اس کو نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ آپ کا اور اللہ کا ہے، آپ اس انسان کو نہیں دے رہے، آپ ڈبل نیکی کر رہے ہیں۔ تو یہ ابھی پلیز دوبارہ جوائن کریں سب۔
اس پر جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس کو سنتے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا بلا واللہ، کیوں نہیں اللہ، واللہ ضرور ہم چاہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہماری خطائیں معاف فرمائے۔ یہ چنانچہ آپ نے پھر مستہ کی مدد شروع کر دی اور پہلے سے زیادہ ان پر احسان کرنے لگے۔ تو اس لیے اگر کوئی کسی وجہ سے کسی کو نہیں دیتا، یا کسی کہ اس نے میری بات کی ہے یا اس نے میری برائی کی ہے یا اس نے میری بات نہیں سنی، تو ایسا نہ کریں۔ اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تو اسے ہاتھ نہ روکیں۔ جو لوگ پاک دامن ہیں، ان الذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سزا بھی بتا دی ہے کہ جو کسی پر تہمت لگاتا ہے اس کی سزا دنیا میں تو جو ہے وہ ہے، آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں لعنت ہے اور بڑا عذاب ہے۔ اور اس دن کو بھول نہ جائیں کہ جب کہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ قیامت والے دن وہ ایسا دن ہوگا کہ انسان کے، آپ دیکھ لیں کہ اگر زبان باندھ دے لیکن ہاتھ پاؤں انسان کے اعضاء گواہی دیں گے کہ فلاں وقت پہ فلاں نے فلاں کیا، فلاں گناہ کیا۔ اب یہاں تو ہم بہت کچھ کر لیتے ہیں، اپنے لیے تیار کر لیتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی میرے حق میں گواہی دے دے، لیکن قیامت والے دن کوئی کسی کے حق میں گواہی نہیں دے گا۔ ایون والدین جو ہے، آج ہم غلط بھی بات پہ بچوں کی برداشت کرتے ہیں، ہم غلط بھی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں میرا بچہ بیٹی بیٹا تو بہت اچھے ہیں، لیکن قیامت والے دن یہی ماں یہی باپ کہے گا کہ میں نے تو دنیا میں بڑا سمجھایا لیکن اس نے میری ایک بات نہ سنی، اب اللہ جو تیرا جی چاہتا ہے نہ کر اس کے ساتھ۔ تو اس دن پھر انسان بھی، اگر دنیا میں ہماری زبان چلتی ہے، ہم بہت بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں باتیں کرتے آتی ہیں، میرے سے زیادہ اچھا تو بول ہی کوئی نہیں سکتا، میرے سے زیادہ اچھی تو بات ہی کوئی نہیں کر پاتا۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ زبان کو بند کر دیں گے اور پھر کیا ہوگا؟ ہاتھ پاؤں اعضاء آنکھیں کان یہ سب گواہی دیں گے، سب بولیں گے کہ اللہ فلاں ٹائم پہ تیرے اس بندے نے میرے اس فلاں ہاتھ سے، یعنی اس ہاتھ سے فلاں گناہ کیا، آنکھ سے فلاں گناہ کیا، آنکھ سے برائی کو دیکھا، رات چھپے اندھیروں میں برائی کرتا رہا، تو پھر اس وقت اعضاء گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حشر کے دن سے ہمارے اعضاؤں کے گواہی دینے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آخرت کی ہر جگہ پہ سرخرو کرے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں پھر پورا دے گا جس کے وہ مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو آپ کو جو جزا دے رہے ہیں، لیکن آخرت میں یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کا کہ وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں آپ بڑی نیکیاں کسی کے ساتھ کرتے ہوں لیکن آپ کو اس طرح سے وہ اجر نہ مل رہا ہو، یا وہ بندہ آپ کی تعریف نہ کر رہا ہو، اور آپ بھی خاموش ہوں کہ قیامت والے دن آج جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اللہ کی خاطر، تو قیامت والے دن اللہ آپ کو بھرپور اس کی جزا دیں گے، بھرپور اجر دیں گے، ایک نیکی کے بدلے 70 دیں گے، اس سے بھی بڑھ کر دیں گے۔ الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں۔ اوپر ہم نے پڑھا تھا الزانی یعنی زانی مرد، اور زانی مرد زانی عورتوں کے لیے یا مشرک کے لیے، وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہے؟ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں،
اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ کن کے لیے؟ جو پاک باز عورتیں ہیں، جو پاک باز مرد ہیں۔ تو اب اس میں کیا پتہ چلا؟ سم ٹائم آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ عورت اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہے ہسبینڈ وائف کے طور پہ، لیکن کبھی طلاق ہو جاتی ہے، وہ الگ ہو جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہو، یا تو وہ مرد بہت انتہائی پاک دامن ہوگا، پاک صاف ہوگا، تو وہ عورت صحیح نہیں ہوگی، تو اس کا نکاح ایسی جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتا ہے جہاں وہ ایسا اس کو مرد ملتا ہے جو خبیث ہوتا ہے، جس کا کریکٹر وائز کہہ لیں کہ وہ صحیح نہیں ہوتا، تو پھر وہ آپس میں مل جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہے، لیکن پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے ہے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے۔ ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، یعنی اگر کوئی تہمت کرتا ہے، کوئی تہمت بناتا ہے، افواہ پھیلاتا ہے، تو وہ سارے ان باتوں سے پاک ہیں، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اوپر سارا یہ افواہ اور نکاح کے متعلق ہے کہ کیسے کس کے ساتھ شادی کوئی کون کر سکتا ہے، بیٹی یا بیٹے کی شادی کس کے ساتھ کروا سکتے ہیں، اور پھر کوئی اگر تہمت لگاتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے، زانی ہے تو اس کی سزا کیا ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے گھروں کے احکامات بتا رہے ہیں، کہ ایک معاشرتی احکامات بتا رہے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے، کسی سے ملاقات کرنی، تو اس کا انداز، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھر میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو، اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ اب کسی گھر میں داخل ہونا ہے تو بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ کہ بغیر اجازت داخل نہیں ہونا، حتی تستأنسوا، جب تک کہ وہ آپ کو اجازت نہ دے دیں۔ نمبر 2 کیا ہے؟ وتسلموا، جب کسی کے پاس جائیں تو ہیلو ہائی کی بجائے گڈ مارننگ، مارننگ کی بجائے کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم۔ اور السلام علیکم کے بھی 3 طریقے ہیں، السلام علیکم، اور دوسرا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور تیسرا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سب سے اچھا جو سلام ہے، جو افضل ہے، وہ لاسٹ والا ہے، جس میں آپ مکمل سلام بولتے ہیں، اور اس میں ایک دفعہ آپ السلام علیکم کہتے ہیں تو 10 نیکیاں ہیں، 2 دفعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو 20 ہیں، اور پورا سلام کہتے ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو پھر 30 نیکیاں ہیں۔ تو کوشش کریں چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی ضائع نہ کریں، چھوٹی چھوٹی نیکی کو آپ کو موقع ملے تو اس کو بڑھ چڑھ کے کیا کریں۔ تو اب نمبر 1 ہے کہ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا بغیر اجازت کے۔ اب ہمارے ہاں بہترین طریقہ کیا ہے؟ فون کال کریں، میسج کریں کہ ہم آنا چاہتے ہیں، آپ کو اجازت مل گئی ہے، آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر بغیر اجازت کے ہم جاتے ہیں تو پہلے ایسے ہوا کرتا تھا، یہ پاکستان میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ بغیر اجازت کے گاؤں میں جب دیکھتی ہوں تو وہاں تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ دروازہ نوک کر کے آنا ہے، یا پوچھ کے آنا ہے، یا بتا کے آنا ہے۔ جیسے جس کا جی چاہتا ہے ہمسائے کے گھر میں ایسے آرام سے چلے جاتے ہیں، اس کے ایون کے بیڈ روم میں چلے جاتے ہیں، کوئی پوچھ گیچھ کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں اپنی زندگیوں پہ اپلائی کرنا ہوگا۔ کسی کے گھر میں جائیں، آپ میسج کر دیں، فون کال کریں کہ میں آنا چاہ رہی ہوں یا آنا چاہ رہا ہوں، تو اس وقت پھر آپ اس کے گھر میں جائیں جب آپ کو اجازت مل جائے۔ دوسرا کیا ہے؟ سلام کر کے جانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے،
کیونکہ اگر آپ بغیر اجازت کے جاتے ہیں، بغیر نوک کر کے جاتے ہیں، تو امبیرسمنٹ ہوگی. جب آپ کسی کے گھر میں ایسی جاتے ہیں تو وہ ایسے حالات میں جاتے ہیں کہ اگلا نہ خوش ہو آپ کو دیکھ کر کہ یہ کیا، میرا تو کوکنگ کا ٹائم تھا تو یہ آ گئی، یا میرا تو میں تو باہر جا رہی تھی اور یہ آ گئی. تو اس لیے پھر اگر وہی بندہ کہے کہ نہیں ابھی میرے پاس سوری ٹائم نہیں ہے، میں تو کہیں جا رہا ہوں، تو پھر آپ کے لیے بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ دیکھو، اور آپ کے دل میں بھی برے برے خیالات ہوں گے کہ یہ پتہ نہیں مجھے کیوں نہیں ٹائم دے رہا، نیکسٹ ٹائم تو میں آؤں گی نہیں، میں اس کے گھر میں داخل نہیں ہوں گی. یا آپ اتنا خرچہ کر کے آتے ہیں، آپ فروٹ لے کے آتے ہیں، آپ فلاورز لے کے جاتے ہیں، آپ بکے لے کے جاتے ہیں، 100 چیزیں لے کے جاتے ہیں آپ، لیکن اگلا جو ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے بھی مسئلہ ہوگا اور گھر والوں کے لیے بھی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. کیا؟ کہ ایک تو اجازت لے لو، دوسرا سلام کرو. لعلکم تذکرون، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. تو مومن جو ہے وہ ایک دوسرے کی خوشی کا، ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ خیال رکھتا ہے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. اب ہم اگر کسی کے گھر جائیں، دروازہ نوک کریں، بیل دیں، کوئی آتا ہے دروازہ کھولتا ہے السلام علیکم، ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام، اور آگے سے وہ کہے میں تو بہنا جا رہی ہوں، تو آپ تو پوچھ کے نہیں آئیں، یا میرا تو جانے کا ٹائم ہے، میں بازار جا رہی ہوں، شاپنگ جا رہی ہوں، یا میں امی کی طرف جا رہی ہوں، یا میں فلاں جگہ پہ جا رہی ہوں، تو ہمارا فوراً موڈ آف ہو جائے گا کہ یہ کیا، اتنی دور سے میں آئی ہوں، میں اب یہ میرے ساتھ کیا کر رہی ہے. ہم تو زندگی بھر نہیں جائیں گے اس کے گھر. تو اللہ دیکھیں نا، اللہ کیا کہہ رہا ہے، آسانیاں کر رہا ہے. شریعت اتنی پیاری ہے کہ سب سے پہلے کہ تم اجازت لو نا. سب سے پہلے اچھی بات کیا ہے کہ تم اجازت لے کے جاؤ. اگر اجازت مل جائے تو پھر تو اچھی بات ہے. وَإِن قِيلَ لَكُمْ، اگر دوسری سچویشن میں کہ آپ وہاں چلے ہی گئے بغیر اجازت کے، تو پھر کیا ہے، اگر وہ تم سے کہیں کہ واپس چلے جاؤ تو پھر واپس ہو جاؤ. وہاں آرگیومنٹ نہیں کرنا، بحث مباحثہ نہیں کرنا کہ نہیں اب تو میں رک کے جاؤں گی، اب میں تو اتنی دور سے آئی ہوں، اتنا پیٹرول خرچ کیا. تو نہیں، ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے کہ تم چلے جاؤ. واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں گھر میں رہنا، دوسرے کے گھر میں جانا، طریقہ سلیقہ سب بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے کسی کے گھر میں انٹر ہونا ہے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو، اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو. تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے. ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جہاں پہ کوئی نہیں رہتا، لیکن تمہارے لیے وہاں اگر جاؤ گے تو فائدے کی چیز ہوگی. یہ کیسی جگہ ہو سکتی ہیں کہ جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں، یعنی سیر گاہ، ایسی جگہ جہاں پہ سیر کی جگہ ہے، ریسٹورنٹ ہے، یا آپ دیکھ لیں کہ آپ کے دیکھنے کی چیزیں ہیں، سمجھنے کی ہیں، تو وہاں آپ جا سکتے ہو جہاں آپ کو عبرت حاصل کرے، کچھ آپ کو فائدہ ملے. تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچھا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے باخبر ہے، اللہ اسے باخبر رہتا ہے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مخاطب کیا ہے کہ کیا کرنا ہے، آنکھوں کو جھکا کر رکھنا ہے. کب جھکانا ہے؟ جب آپ ڈرائیونگ کر رہے ہو تب نہیں. مطلب یہ ہے کہ جب آپ عورتوں کو دیکھیں
تو پھر اپنی نگاہوں کو جھکا لیں. جہاں آپ لوگوں کو اٹریکشن مل رہی ہو، آپ کو کوئی اٹریکٹ کر رہا ہو، عورتیں کر رہی ہوں، تو وہاں اپنی نگاہوں کو جھکا لینا ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. اور زنا کی طرف جو چیز لے کے جانے والی ہے وہ سب سے پہلے کیا ہے؟ آنکھیں ہیں. اگر ہم آنکھوں کو جھکا لیں، مرد آنکھوں کو جھکا لیں، عورتیں آنکھوں کو جھکا لیں، مردوں کو جب دیکھیں تو وہ ان کا لگتا ہے کہ یہ اٹریکٹیو ہے، مجھے اٹریکٹ نہ کر دے، تو پھر کیا ہے؟ آنکھوں کو جھکا لیں. اور کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلی نظر میں ہم اتنا اچھا خوب سے دیکھ لیتے ہیں کہ دوسری نظر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. استغفر اللہ. تو کیا کرنا چاہیے کہ اپنی نظریں نیچے جھکانی ہے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. گناہ کی طرف، زنا کی طرف لے کے جانے والی سب سے بڑی چیز یہی ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے آنکھ بھی زنا کرتی ہے، آنکھ بھی، کان بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، یعنی یہ ساری زنا کرتے ہیں، کیونکہ آنکھ ہی ایسی چیز ہے کہ جو زنا کی طرف لے کے جاتی ہے. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. اوکے میں کرتی ہوں، دیکھا نہیں ہے. یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. پہلے حکم تھا مردوں کے لیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں. اب حکم ہے عورتوں کے لیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچھا کر رکھیں. اب دیکھیں کہ اوپر آیت جو گزری ہے اس میں کیا تھا؟ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں. یہاں پہ ایک مومنات کا ذکر ہے، مومنات عورتوں کے لیے آتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچھا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جاتا ہے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں اور اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے. ان میں کیا کون کون لوگ ہیں؟ شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے. یعنی شوہروں کے بیٹے سے مراد ہے کہ جو ستیلے ہیں، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک یعنی وہ خادم، وہ سرونٹ، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کے پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے. اب دیکھیں کہ عورتوں سے کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں. مردوں سے کیا کہا تھا؟ کہ نگاہیں جھکا کے رکھنی ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. اب عورتوں کے لیے ہے کہ نمبر 1 اپنی نگاہیں جھکا کر رکھنی ہے، نمبر 2 کیا ہے؟ شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. آگے جو ہے اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں. اب اس میں کیا آ گیا ہے؟ اپنا بناؤ سنگار. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا بجوز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے. کیا خود ظاہر ہوتا ہے؟ مثلا آپ نے عبایا پہنا ہے، آپ نے بڑی چادر اوڑھی ہوئی ہے، باقی جو خود ظاہر ہو رہا ہے یعنی آپ کی جو جسمانی جو آپ کا وہ تو ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ سمارٹ ہیں یا ہیلدی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہاتھ آپ کے ظاہر ہو جاتے ہیں، پاؤں ہو جاتا ہے. یہ چیزیں ہیں جو ظاہر ہو جاتی ہیں، یہ خود بخود ظاہر ہو رہا ہے، لیکن جو بناؤ سنگار ہے اس کو ظاہر نہیں کرنا. آپ تیار ہوئی ہیں، آپ نے بڑا لاکھوں کا میک اپ کیا، ہزاروں کا میک اپ کیا،
آپ نے لوگوں کے سامنے وہ میک اپ لے کر بناؤ سنگار کر کے نہیں جانا، کیونکہ وہ تو آپ نے خود کیا ہے، وہ تو ظاہر نہیں ہوگا اگر آپ نہیں دکھائیں گی۔ اگر منہ کو لپیٹا ہوا ہے، پردہ کیا ہوا ہے، تو پھر کیسے وہ دیکھیں گے؟ ہاں، بظاہری جو چیز ہے، جو ظاہری ہے، وہ کیا ہے کہ آپ کا جو باڈی ہے وہ کس طرح کی ہے، اس کی شیپ کیسی ہے، وہ بھی تب ان کو نظر آئے گی جب سلم جو سمارٹ وہ جو پتلا سا عبایا پہنا ہوا ہے جو باڈی کے ساتھ لگا ہوا ہے، ایسا عبایا نہ پہنا جائے، ایسی چادر نہ لی جائے، یا ایسا سکارف نہ لیا جائے جو بالکل آپ کو یعنی آپ کی باڈی کو نمایاں کر رہا ہو۔ اور پھر اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں۔ اب سینوں پر کیا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ دوپٹہ لیا اور گلے میں ڈالا ہوا ہے، سینے پر اوڑھنیاں لپیٹ کے رکھنی ہے۔ اپنے کپڑے پہنے، اس کے باوجود آپ کا دوپٹہ ایسا ہو کہ آپ کی چیسٹ پہ لپٹا ہوا ہو، آپ کی چیسٹ کے نیچے ہو۔ اب پہلے یہ ہوتا تھا، آج بھی کچھ شہر ایسے ہیں ہمارے، لے لیں گے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خواتین جب دوپٹہ لیتی ہیں تو وہ سر پہ تو لے لیتی ہیں، لیکن یعنی چیسٹ ان کی ننگی رہتی ہے، پیچھوں کو پھینک لیتی ہیں۔ جیسا کہ کشمیر میں موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے سکارف یا ایسے دوپٹے لیے جاتے ہیں جو پیچھے پھینک لیے جاتے ہیں، یا کچھ گاؤں جو ہے ادھر بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کی ممانت ہے، جب آپ دوپٹہ سر کو ڈھانپ رہے ہیں تو چیسٹ کو بھی ڈھانپنا ہے، اور اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے۔ اب اس میں ایک فہرست اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ ان کے سامنے آپ آ سکتے ہیں، لیکن ان کے سامنے بھی ایک آنے کی حد ہے، ایکسیپٹ اس میں کیا ہے، شوہر جو ہے، خاوند جو ہے، اس سے آپ یعنی کوئی پردہ نہیں ہے آپ کا، لیکن اس کے علاوہ باپ، شوہروں کے باپ یعنی سسر، اب ان کے سامنے تو آپ بالکل دوپٹہ اتار کے، ان کے سامنے بھی ایک حد تک پردہ ہے۔ وہ پردہ کیا چیزیں آئیں گی پردے میں، یعنی منہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ باقی پورے جسم کا پردہ ہے۔ یعنی فیس آپ کور نہیں کریں گی، آپ ہاتھ کور نہیں کریں گی، پاؤں کور نہیں کریں گی، باقی آپ کے جسم پہ دوپٹہ ہونا، آپ کے سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے جو کہ چیسٹ پہ بھی آئے۔ اس کے علاوہ اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، میل جول کی عورتیں، یعنی جو آپ کے گھر میں اکثر آیا جایا کرتی ہیں، آپ کہہ لیں کہ آپ کی ہمسائی ہے، ادھر ادھر سے آ جاتی ہیں، چلے ٹھیک ہے، آپ یعنی آپ اگر عام روٹین میں جیسے کام کر رہی ہیں آپ کے پاس تو دوپٹہ لے لیں، اچھی بات ہے۔ اسی طرح آپ کے جو خادم ہیں وہ بھی، اور ایسے زیر پرست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کے پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں۔ آج کل لے لیں کہ کتنی ایج کے بچے ہیں جن کو عورتوں کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا۔ میرے خیال میں آج کل کے 10 12 11 سال کے بچے ہیں، اس کے بعد ان کو سب کو پتہ ہوتا ہے کیا عورت کیا ہے اور کیا نہیں ہے، شادی کے بارے میں۔ اور اس کے علاوہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں، یعنی ایسی ہیل، ایسی جوتی نہ پہنیں جس پر آپ چلیں تو سارے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں کہ یہ کون جا رہا ہے، تو اس سے بھی زینت ظاہر ہوتی ہے۔ جو اپنی زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے گا، اگر ایسا کریں گے تو علم ہوگا۔ لہٰذا ایسا جوتا نہ پہنا جائے، ایسا عبایا نہ پہنا جائے، ایسے کپڑے نہ پہنے جائیں کہ جس میں سارا جسم ننگا ہو رہا ہو، نظر آ رہا ہو۔ اتنا باریک قمیض یا اتنی باریک شرٹ نہ پہنی جائے جس سے لوگوں کو نظر آئے آپ کی جسم جو ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کا خیال رکھنا، یہ کیا تھا، فرض۔ اللہ تعالیٰ نے آیت سورت کے سٹارٹ میں کیا کہہ دیا تھا کہ یہ فرض ہے، ہم نے فرض کر دیا ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ تو یہ پہلی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر پردہ فرض ہے۔ کم از کم جو وہ خواتین، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جو پردہ نہیں کرتی، دوپٹہ اوڑھتی ہیں، صرف لیتی ہیں دوپٹہ، مطلب گردن کے سائڈ پہ ہوتا ہے، سر پہ نہیں لیتی، ایک سٹیپ آپ آگے بڑھیں، آپ دوپٹہ کم از کم سر پہ رکھنا شروع کریں، پراپر طریقے سے دوپٹہ رکھیں، اپنے بالوں کو لپیٹیں تاکہ آپ کا یہ جسم ہے، آپ کے جو بال ہیں وہ دوسروں کو، آپ کی جو زینت ہے، کیونکہ بال بھی
جو ہیں وہ بھی زینت ہوتے ہیں، تو آپ کے بال لوگوں کو نظر نہ آئیں، دوسروں کو نظر، اگر آپ دوپٹہ پہلے ہی لیتی ہیں تو کوشش کریں کہ اپنا منہ لپیٹیں، اگر نہیں لپیٹ لگتی، آج کل تو اتنا آسان ہے، ماسک آپ لگا لیں، اتنا آسان ہے، تو ایک تو وہ کرونا تو نکلا ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت آپ کو جو دے دی ہے، یہ تو وبا سے بھی آپ بچ سکیں اور آپ کی اٹینشن یہ ہو کہ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ اگر آپ کو ویسے اسکارف کے ساتھ کرنا مشکل ہے تو آپ کم از کم وہ ماسک لگا لیں کہ چلیں اس سے بھی آپ کا جو حسن ہے وہ نظر نہیں آئے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ انشاءاللہ باقی پارٹ کریں گے، ابھی 31 تک کیا ہے، 1 to 31، تو انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ کریں گے نیکسٹ ویک۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین یا ارحم الراحمین۔